الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اتوار کے خصوصی محفل میں سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آپ ہمارے چینل جدید مسائل کو بہت محبت سے غور سے دیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، ہماری محنت سوارت ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جو سوالات جمع ہیں ہمارے پاس بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں، تقریباً 26-27 سوالات ہیں اور بعض سوالات میں کئی شقیں بھی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے جلدی اس کے جوابات آپ کو حاضر کریں۔ پہلا سوال ہے جناب سعید الرحمن صاحب کا۔ انہوں نے اس ویڈیو میں جس میں یہ مضمون تھا کن کے بیان سننا چاہیے کن کے نہیں سننا چاہیے، اس پہ کمنٹ میں لکھا ہے مولانا علی میاں ندوی۔ عرض یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1999 کے آخری تاریخ 31 دسمبر کو ہو گئی تھی، پوری صدی گویا ان کے انتقال پر ختم ہوئی، 2000 پھر شروع ہو گئی۔ تو اس میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ سے استفادے کا سلسلہ عام نہیں ہوا تھا، اس لیے اس میں نام نہیں رہ گیا، ورنہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو سر کے تاج ہیں، متفق علیہ شخصیت ہیں۔ ان کا کلام، ان کی تحریر، ان کا بیان پر اثر، پر درد، پر مغز، پر سوز ہوتا ہے، سبھی کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جناب محمد امین ٹیکساس امریکہ سے۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے، کوئی شخص ظاہر طور پر مسلمان ہو، یعنی نام سے اور گھر کے اعتبار سے، اور وہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہو جان بوجھ کر یا غفلت سے، یا یہ احساس ہی نہ ہو کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ براہ کرم وضاحت کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایمان تو دل سے اللہ اس کے رسول کو سچا جاننے، ماننے، عقیدہ رکھنے کا ہے۔ ایمان والی چیزوں کو اگر اس نے دل سے مانا ہوا ہے تو وہ مومن تو ہے، مسلمان کہلائے گا۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان بھی کہلائے گا۔ نماز چھوڑنا اگرچہ بہت سنگین جرم ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم تقاضا نماز پڑھنے ہی کا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایمان کے بعد سب سے پہلا اعمال میں جو سوال ہوگا اعمال کے لحاظ سے وہ نمازی کے بارے میں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں بڑی سخت وعید بھی فرمائی گئی، یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی کر لیا، حالانکہ وہ کافر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کفر والا کام ہے۔ اس لیے بہت شفقت سے اپنے بھائی کو سمجھانا چاہیے کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان کے تقاضے بھی پوری کرے۔ درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایمان جڑ ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو یہ علامت ہے کہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، اور خدا نخواستہ فرض چھوڑنے کی نحوست سے، نماز مستقل چھوڑنے کی نحوست سے ایسا نہ ہو کہ ایمان ہمارا موت کے وقت سلامت نہ رہے، اس لیے خطرے کی بات ہے۔ بہرحال ہم اس کو مومن مسلمان تو سمجھیں گے ہی، انتقال ہو جائے گا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے قبرستان میں، لیکن نماز مستقل چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ تیسرا سوال جناب دلشاد صاحب کا ہے، لیکن ان کا سوال آڈیو میں ہے۔ ان کی آڈیو کو سن کر جو میں نے ان کا خلاصہ نکالا ہے، ان کا سوال یہ کہ شیئر بازار کا بیان سنا، اس میں آپ نے بتایا کہ جب تک کوئی چیز قبضے میں نہ آ جائے تو اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں مثلا ایک مکان ہم نے 1 کروڑ روپے میں خریدا، اور اس کے عوض ہم نے 10 لاکھ بیانہ کر دیا اور رجسٹری نہیں کرائی، اور وہی مکان ابھی ہم نے بنا رجسٹری کرائے دوسرے کو بیچنا چاہتے ہیں، اس میں ابھی کرایہ دار ہے اور وہ مکان ہمارے قبضے میں نہیں آیا ہے، تو اس کو ہم بیچ سکتے ہیں، نفع حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بیع قبل القبض، یعنی کوئی چیز اپنے قبضے میں آئے اس سے پہلے بیچ دینا اگلے کو، یہ درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کا قبضہ نہیں آیا، تو اگر آپ کے قبضے میں چیز نہیں آئی اور دوسرے کو آپ بیچ چکے ہیں تو کیسے قبضہ دوسرے کو دلائیں گے؟ آپ کے اپنے قبضے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے پہلے اپنا قبضہ کریں پھر آگے بیچیں۔ لہذا یہ جو طریقہ چلتا ہے کہ قبضے سے پہلے چیز بیچ دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو مسئلہ اپنا بیان کیا ہے کہ بھرا ہوا مکان آپ نے خرید لیا ہے، 1 کروڑ میں 10 لاکھ بیانہ بھی دے دیا ہے، اب اس میں کرایہ دار رہتے ہیں، تو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ قبضے کا مطلب یہی نہیں کہ اس میں ظاہری قبضہ بھی ہو۔ ظاہری قبضہ کے بجائے آپ کے تصرف اور آپ کے اختیار میں وہ چیز آ جائے، آپ کے رزق میں آ جائے، تو یہ بھی قبضے کے قائم مقام ہے۔ لہذا اگر مثلا جو کرایہ دار اس میں ہے،
تو بیچنے والا اگر کرایہ دار سے آپ کا سامنا کرا دے اور کہہ دے کہ بھائی یہ کرایہ اب آپ لیا کیجیے گا، آپ نے خرید لیا ہے، اب یہ جو کرایہ دار ہے وہ آپ کا کرایہ دار ہو گیا اور میں بیچ سے ہٹ جاتا ہوں چونکہ میں نے بیچ دیا ہے، تو یہ بھی قبضے ہی کے دائرے میں ہے، چونکہ وہ آپ کا تصرف اس میں شروع ہو گیا۔ اگر اس طرح کی شکل بن رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کا جو ہے یہ بیچنا خریدنا صحیح ہو جائے گا، اور آگے سے آپ بیچیں تو بھی پھر آپ اسی طرح جو ہے کرایہ دار کا اس سے سامنا کرا دیں خریدنے والے سے، تو یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رہ گئی بات رجسٹری کرانا کہ رجسٹری کرائے بغیر بیچنا، اور اصل میں رجسٹری تو قانونی مجبوری ہماری ہے، اور قانونی خانہ پوری کے لیے رجسٹری کرانا پڑتی ہے، ورنہ رجسٹری یہ کوئی قبضے پر موقوف نہیں ہے۔ اب رجسٹری کے بغیر بھی قبضہ ہو جاتا ہے، اور رجسٹری کے بعد بھی بعض دفعہ قبضہ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے رجسٹری یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ قبضہ اور قبضے کا بھی اصل مطلب ہے اپنے اختیار میں آ جانا، تو اپنے اختیار میں جب چیز آ جائے، تصرف میں آ جائے، عمل دخل میں آ جائے، تو آگے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اگلا سوال وہ بھی آئیڈیو ہی میں ہے، اسلام سولنکی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کے ٹائم پر 4 رکعت تہجد پڑھ کر پھر 3 وتر پڑھ لیں تو یہ تہجد میں شمار ہو جائے گی، آنکھ کھل جائے تو پھر سے تہجد پڑھ لیں، یہ بات سنی ہے، تو اسے معلوم کرنا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ جو حضرات تہجد میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں انہیں عشاء کے بعد ہی تہجد کی نیت سے 4 رکعت نفل پڑھ لینے چاہیے، چاہے وہ وتر سے پہلے پڑھیں چاہے وہ وتر کے بعد پڑھیں۔ اصل جو تہجد کا وقت ہے وہ تو رات کے 3 حصوں میں سے آخری تہائی جو حصہ ہوتا ہے وہ تہجد کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ بعض لوگ آدھی رات کے بعد کہتے ہیں، تو افضل تو وقت وہی ہے، لیکن جس کو اس وقت میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ سونے سے پہلے ہی پڑھ کر کے سوئے تو اس کو بھی تہجد کے قائم مقام بن جائے گا، اس کو بھی تہجد جیسا ثواب مل جائے گا نیت کی وجہ سے۔ اس لیے یہ تو صحیح نہیں ہے کہ عشاء کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اصل وقت تو تہجد کا وہی ہے جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، لیکن تہجد میں نہ اٹھنے والوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ پہلے سے پڑھ لیا کریں۔ اگلا سوال ہے جناب لقمان صالح صاحب کا، پوچھتے ہیں کیا ٹیٹو بنوانا جائز ہے؟ دل کا یا اللہ لکھوا سکتے ہیں؟ پرماننٹ ہوتا ہے یہ ٹیٹو یعنی بدن پر کوئی چیز گدوانا، یہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا اور غیر مسلموں میں اب بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ شرکیہ جو ہے کچھ چیزیں علامتیں اپنے جسم پر، بعض لوگ اپنا نام گدوا لیتے ہیں جسم پر، یہ ناجائز ہے، حرام ہے بدن پر کوئی چیز اس طرح گدوانا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نام آپ گدوائیں گے تو وہ آپ بیت الخلاء بھی جائیں گے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوگا ہاتھ میں، اور ناپاک بھی ہوں گے، اور اس لیے جو ہے بدن کے کسی بھی حصے پر کوئی چیز گدوانا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اگلا سوال جناب محمد سفیان صاحب کا ہے، اور یہ مسئلہ بھی ان کا آئیڈیو میں ہے۔ انہوں نے آئیڈیو میں جو پوچھا ہے کہ ایک مسجد میں میٹر نہیں لگا ہے، اس میں پانی، کولر، اے سی وغیرہ چل رہا ہے، تو وہاں کے پانی سے وضو بنانا، پنکھے وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ذمہ داری مسجد کے انتظامیہ کی ہے، اور اگر وہ بجلی چوری کی استعمال کر رہے ہیں، اسی سے مسجد کے ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ مصلیان کو تعاون کر کے کہنا چاہیے کہ بھائی ہم سے آپ ہماری حیثیت کے مطابق پیسے لے لیں، ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور آپ میٹر لگوائیں اور چوری کی بجلی استعمال نہ کریں۔ لیکن جہاں تک نماز ہونے کی بات ہے، وضو صحیح ہونے کی بات ہے، تو وضو نماز تو صحیح ہے اس سے، لیکن طریقہ غلط ہے، اور پنکھے وغیرہ کا استعمال کرنا بھی اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ عمل نہ ہو کہ چوری کی بجلی ہو۔ اگلا سوال ہے جناب عبدالعظیم بساتی بازار کانپور، کہتے ہیں ارطغرل غازی دیکھنا کیسا ہے؟ اور مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ کرتی ہے ماں، اور بڑوں کا ہاتھ چومنا اور سینے میں ہاتھ رکھنا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہاتھ سینے میں رکھ لیتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ان کی کاپی کرنا اور ماننا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ محبت، شکریہ یا سلام کے جو انداز نئے نئے آ جاتے ہیں، تو ہمیں تو اپنا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیا گیا ہے بس اسی کو زندہ رکھنا چاہیے۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا اور کوئی بدل نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سنت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے شکریہ کے الفاظ بولنا، شکریہ اور احسان کرنے والے کا احسان سے جواب دینا،
یہ سنت ہے، تو ہمیں انہی طریقوں پہ رہنا چاہیے۔ تو ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، اور ڈرامے کو ڈرامے ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے، اسے اپنا آئیڈیل بنا لینا، سنت کو سمجھنا اور اس کے عمل کو کی نقل اتارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اس کی جو روح ہے کہ اس میں ہم کو ہمت، شجاعت، بہادری کا پیغام دیا گیا ہے، بزدلی اور جو ہے سے نکالا گیا ہے، یہ پیغام اس کا لے لیں۔ باقی ارطغرل غازی جو ہے کوئی اتنا پاک صاف ڈرامہ نہیں ہے، اس میں لیڈیز بھی ہیں اور اس میں میوزک بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ بہرحال ڈرامہ ہی ہے، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ جو لوگ جو ہے الٹے سیدھے ڈرامے دیکھتے ہیں ان سے کہہ دیا جاتا ہے بھائی اس کے بجائے یہ دیکھ لو، ورنہ تو ہر طرح کے ڈراموں سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ آگے جو ہے سوال ہے وقاص انور صاحب کی مسز کا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ نماز میں جب قیام کرتے ہیں تو کیا عورتوں کو پیر کے دونوں پنجوں کے بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا چاہیے یا پھر پیر جوڑ کے کھڑے ہونا چاہیے؟ ایک اور سوال نمازی کے متعلق انہوں نے کیا ہے کہ نماز پڑھنے میں اکثر رکوع اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھ کی کلائی کھل جاتی ہے، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ایک سوال انہوں نے اور یہ بھی کیا ہے کہ کیا غیر مسلم فرینڈز کو ان کے فیسٹیول کی مبارکباد دینا منع ہے؟ ان کے 3 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال کہ عورتوں کو پیر کے درمیان فاصلہ 2 پنجوں کے بیچ میں، یہ فاصلے کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، لہذا عورتیں اپنے دونوں پیروں کو جوڑ کے ملا کے کھڑی ہوں گی۔ اور دوسرے سوال میں رکوع سجدے میں جو ہاتھ کی کلائی کھل جا رہی ہے، اس میں عورتوں کو شروع ہی سے اس کا پابند ہے جو ہے ہونا پڑے گا کہ ایسی جو ہے جمپر پہنے، ایسا لباس پہنے جس میں کلائیاں ڈھکی بھی رہے۔ وہ جو دوپٹے سے ڈھکتی ہیں اور رکوع سجدے میں جاتی ہوئے پھر کھل جاتی ہیں، تو اس میں بڑا مسئلہ نازک ہے۔ اگر ایک رکن کے برابر یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر کلائی کھلی رہے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے کھلی اور ڈھک گئی تو اس سے تو نماز ہو جائے گی۔ اور آخری جو سوال تھا کہ غیر مسلم فرینڈز کو ان کو میلے اور ان کے تہوار میں مبارکباد دینا، تو یہ اگر ان کا مذہبی تہوار ہے تو مذہبی تہوار میں مبارکباد ہم نہیں دے سکتے، چونکہ ان کی گویا شرکیہ تہوار میں ہم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چاہے وہ ہم کو مبارکباد دیتے ہوں نہ دیتے ہوں، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، ویسے توریہ اور گول مول الفاظ ایسے موقع پر بول دیں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی آپ کو آپ کا تہوار مبارک ہو، یعنی ہمیں مبارک نہیں، تم کو تمہارا مبارک ہو، لکم دینکم ولی دین جیسی نیت کر کے اگر اس طرح کہہ دیا جائے تو کچھ گنجائش ہوتی ہے، وہ بھی ضرورت مجبوری میں۔ اگلا سوال جناب عبداللہ کانپور صاحب کا ہے کہ میرا سوال یہ کہ کیا 15 شعبان، یہ 15 شعبان کے متعلق جو آپ کا سوال ہے اس سے متعلق ویڈیو گزشتہ رات ہی جو ہے آ چکی ہے، اس کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اس میں آپ کی تفصیل پوری آ گئی ہے۔ اس سے آگے سوال ہے اظہر ارشاد صاحب کا، پوچھتے ہیں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ویڈیو حالات بہت جلد بدل جائیں گے، اس کے متعلق سوال مفتی صاحب اس بارے میں وضاحت فرمائیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح بات ہے تو اس کا بیان اپلوڈ کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ عرض یہ کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بڑی شخصیت ہیں، حالات حاضرہ پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے، اور وہ جو بہت کچھ فرما رہے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ باقی ہم اس پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کر سکتے، چونکہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ پرانا انداز ہے کہ وہ کبھی خراب سے خراب حالات میں وہ ان کو جو ہے کرن اور امید کی کرن پھر بھی ان کو نظر آتی ہے، اور یہ ایک مومن کو تو مایوس واقعی نہیں ہونا چاہیے، بس یہ کہ اپنا جو کام ہے کرنے کا اس میں کوتاہی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جناب محمد انس صاحب کا اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب ایک بات پوچھنی تھی کہ شب برات کے دن رات میں قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں، اور دوسرے دن روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ سے بھی یہی عرض ہے کہ ہماری شب برات والی ویڈیو جو ابھی گزشتہ رات ہی آئی ہے اس کو سن لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کی پوری تفصیل مل جائے گی۔ آگے سوال ہے کنگ عفان صاحب کا، کہتے ہیں فرض نماز کرسی پر کوئی پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنا تھا اتحیات میں، لیکن نیت باندھ لی اور فوراً ہی ہاتھ زانو پر رکھ لیے، کیا سجدے سے ہوگا یا نہیں؟ بیٹھ کر جو نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت پر انہیں اتحیات میں بیٹھنا، مطلب یہ اتحیات پڑھنا تھی، اور بجائے اتحیات میں گھٹنے پہ ہاتھ رکھنے کے انہوں نے نیت باندھ لی، تو ایسی صورت میں اگر فوراً یاد آ گیا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہاتھ بندھا نہیں رہا، تب تو سجدے سہو نہیں ہوگا، ورنہ سجدے سہو ہوگا۔
اگلا سوال جو ہے محمد عمران صاحب کا ہے، کمنٹ میں پوچھتے ہیں مہر کی رقم اکثر لوگ کیش اور گولڈ میں دیتے ہیں، کیا وہ رقم کے برابر موبائل، ٹی وی یا کوئی اور آئٹم دے سکتے ہیں جو ضرورت میں میاں بیوی دونوں کے لیے ہو؟ یہ جو مہر طے ہوا ہے وہی مہر دینا آپ کے لیے لازم ہے۔ اگر آپ اس میں تبدیلی کرتے ہیں، کیش کے بجائے، گولڈ کے بجائے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، موبائل دینا چاہتے ہیں، فریج دینا چاہتے ہیں، کوئی اور آئٹم دینا چاہتے ہیں، تو اس میں بیوی سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ ہاں آپ نقد نہ دے کر کے، آپ یہ نہ دے کر کے آپ ہمیں اس کی جگہ پر یہ آئٹم دے دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، گھڑی دے دے، صوفہ سیٹ لے آئے، تو اس میں بھی اجازت ہوگی، چونکہ وہ بیوی کا حق ہے، بیوی کے اجازت سے اس کو بدلا جا سکتا ہے، اس لیے گنجائش ہے۔ دوسرا سوال انہی نے کیا ہے جناب عمران صاحب نے کہ بینک میں اپنے پیسے پر ملا انٹرسٹ کو کیا اپنے کسٹمر کو گفٹ دے سکتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ جو ہے انٹرسٹ کا مصرف نہیں ہے۔ ہاں کوئی محتاج ہے، پریشان حال ہے، اس کو آپ کسی بھی عنوان سے دے دیں تو گنجائش ہوگی۔ اگلا سوال اقصیٰ نور صاحب کا ہے، کمنٹ میں پوچھتی ہیں اگر کسی بچے پر کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کرتے ہیں کیا اس میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ بچے کو نظر سے بچا سکیں؟ ہمیں یہ بات تفصیل سے جاننا ہے۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ بچے کی نظر اتارنے کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو ہماری آ چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس میں وہاں ملاحظہ کر لیں انشاءاللہ۔ باقی بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا اور وظیفہ یا جو بھی، تو بسم اللہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب محمد طہ صاحب کا ہے، کہتے ہیں راکھی بیچنے کا کاروبار کرنا کیسا ہے اسلام میں؟ راکھی میں اگر اس میں تصویریں بھی بنی ہوئی ہوں اور خاص طور سے بت اور مذہبی تصویریں ہوں تب تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ باقی دھاگے وغیرہ جو راکھی کے نام پر اور جو چیزیں بیچی جاتی ہیں، پھول وغیرہ، تو وہ بیچ سکتے ہیں۔ اگلا سوال سلمان انصاری صاحب کا ہے، مفتی صاحب ہم مکہ جاتے ہیں روز 2 سے 3 مرتبہ اور راستے میں روڈ کے بالکل بغل میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ پڑتا ہے، تو کیا ہر مرتبہ سلام کرنا ضروری ہے؟ ہر مرتبہ سلام کے لیے رکنا یہ تو آپ کے لیے حرج کا سبب بنے گا، تو رک کر کے سلام کرنا ہر مرتبہ ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ادب کا اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ تو اہتمام کے ساتھ سلام کے لیے حاضر ہوا جائے، اور گزرتے ہوئے موقع ہو تو سلام کر لیا جائے، موقع نہیں ہے تو اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی شریعت میں کوئی پابندی اور تاکید نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، نام نہیں ذکر کیا انہوں نے، غالباً ہردوئی سے احمد اللہ ہیں، کہتے ہیں عورت کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ ہم نے طلاق نہیں دی، اور دونوں قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، اب کیا صورت ہوگی؟ دیکھنا پڑے گا کہ اگر گواہ کوئی موجود ہیں تو قسم کے بجائے گواہوں کو بنیاد بنایا جائے گا، جب گواہ نہیں ہوتے تو قسم کی بات آتی ہے۔ اب جب دونوں قسم کھا لیتے ہیں تو ظاہر ہے اذا تعارضا تساقطا، دونوں کی قسمیں کالعدم ہو جائیں گی اور جیسے پہلے تھے میاں بیوی ویسے رہیں گے۔ لیکن مسئلہ بیوی کے لیے نازک ہے، جب بیوی خود کہہ رہی ہے میں گویا نکاح سے نکل گئی، اگر طلاق رجعی مثلاً ہے، 1-2 طلاق ہے، تب تو کوئی بات نہیں ہے، یوں سمجھا جائے گا کہ طلاق دی تھی، رجوع کر لیا، آپ ساتھ رہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ 3 طلاق کی بات ہے تب بیوی کے لیے نزاکت ہو گئی کہ وہ جانتے ہوئے کہ میں اس سے حرام ہو گئی ہوں پھر کیسے رہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اب خلا لے لے یا طلاق لے لے، اس طرح جو ہے ساتھ خوشی سے رہنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگلا سوال جناب محمد امین صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا سونے کو ادھار ریٹ بڑھا کر بیچا جا سکتا ہے؟ مثلا 100 روپے کا سونا 150 روپے میں ادھار بیچ سکتے ہیں؟ سونا چاندی کو ادھار بیچنے میں کیا شرعی مسائل ہیں؟ دیکھیے سونا کو اگر ہم کرنسی سے خریدتے ہیں، روپے پیسے سے، تو یہ 2 الگ جنس مانی جاتی ہیں، لہذا اس میں جو ہے اس کو ادھار بیچنا خریدنا بھی، اس میں وہ جو بے صرف کے احکام ہوا کرتے ہیں، سونے کو سونے سے بیچنا، سونے کو چاندی سے خریدنا بیچنا، وہ احکام اس میں جاری نہیں ہوں گے، لہذا ادھار سونا روپے کے شکل میں خریدا جا سکتا ہے اور اس کو مہنگا بھی خریدا جا سکتا ہے۔ 100 روپے نقد چیز چل رہی ہے، آپ ادھار میں 150 میں خرید رہے ہیں، چونکہ ادھار کی وجہ سے ریٹ مہنگے کر دینا یہ بھی گنجائش ہے، مجلس میں طے ہو جانا چاہیے کہ یہ خریداری ادھار ہوئی یا نقد ہوئی ہے، اس میں گنجائش ہے۔ جناب ابوالکلام صاحب کانپور کے پوچھتے ہیں قرآن شریف کی اوراق پھٹ جائے اور پرانی ہو جائے
تو اس کو جلا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کے جو اوراق جو ہے یا دینی کتابوں کے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ردی ہو جاتے ہیں، تو ان میں دفن کرنا ہی افضل ہے، یا دریا برد کر دیا جائے، یا کوئی کنواں ایسا ہے، دیہاتوں وغیرہ میں تو آسانی سے مل جاتا ہے، شہروں میں مشکل ہوتا ہے کہ جہاں پر پانی نہیں استعمال ہو رہا ہے، تو اگر اس کنویں کو میں جو ہے ڈال دیا جائے، آخری درجہ یہ ہے کہ جلا دیا جائے اور جلا کر کے اس کی راکھ کو دفن کر دیا جائے۔ اگلا سوال جناب راشد علی صاحب قرئی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ غسل میں 3 فرض اور 5 سنتیں ہیں، کیا جو غسل میں سنت ادا نہیں کرتا حالانکہ وہ فرض ادا کر لیتا ہے اس کا غسل ہو جائے گا؟ غسل تو ہو جائے گا فرض ادا کرنے کی وجہ سے، لیکن فرض ہی کے برابر غسل ہوگا، سنت کے طریقے سے تو نہیں ہوگا غسل۔ سنت تو سنت ادا کرنے سے ہوگا، یعنی غسل کو بھی ہوا لیکن سنت سے محرومی رہی، یہ تو اچھی بات نہ ہوئی، غسل کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن کانپور سے پوچھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ عرض ہے کہ مصلی میں مغرب کی اذان اور جماعت کتنا تاخیر کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کا حکم جیسے مسجد کا ہے ویسے ہی مصلی کا ہے، تاخیر دونوں جگہ مکروہ ہے، 1-2 منٹ کی تاخیر نہیں کہلاتی، اس لیے 1-2 منٹ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ تاخیر کے لیے کیوں جو ہے ضرورت پڑ رہی ہے، شروع سے کیوں نہیں آتے، اذان ہی مغرب کی مسجد میں ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ میں ایک مصلی میں مغرب کے وقت بیٹھا تھا، وہاں 3 لوگ بالکل امام صاحب کے مصلی کے پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے بلند آواز سے، اور اس وقت اذان بھی ہو رہی تھی، تو میں نے ان میں سے ایک سے کہا کچھ تو مسجد کے آداب کا لحاظ کر لیجئے، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیجئے۔ تو وہ صاحب ان دونوں صاحب سے یہ بات کہہ کر کے خود خاموش ہو گئے، لیکن وہ دونوں خاموش نہیں ہوئے اور اذان کا جواب دینے کے بجائے مسلسل باتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہر شخص اذان کے وقت اذان سے زیادہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ جب نماز کے بعد میں نے مصلی کے باہر ان سے یہ بات کہی کہ جماعت میں مسجد کے آداب نہیں بتائے جاتے، کہ مسجد میں خاموش رہا جاتا ہے، تو وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم دین کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ جماعت اور دین کی بات اللہ کے کلام سے افضل ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اگر قرآن پڑھتے وقت اذان ہونے لگے تو اذان کا جواب دینا چاہیے، قرآن پڑھنے سے رک جانا چاہیے، تو کیا ان کی دین کی بات اللہ کے کلام سے افضل ہے؟ اور مخلوق کے کلام یعنی اپنے کلام کو کلام الہی سے افضل سمجھنا تو عقیدے کے اعتبار سے کفر ہے۔ ذرا اس بات کی وضاحت فرما دیں، یہی افضل سمجھنے والی اور مسجد یا مصلی میں بلند آواز سے بات کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کرنا، کیا یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے جو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی؟ یہ بہت تفصیلی ان کا جو ہے سوال تھا۔ دیکھیے چھوٹی بات کو بعض دفعہ لوگ بڑی بنا دیتے ہیں۔ اذان کا جواب دینا اذان کے آداب میں آتا ہے۔ فرض واجب تو یہ ہے کہ اذان کو سن کر کے فوراً، فرض یہ ہے، واجب یہ ہے کہ نماز کے لیے چلا جائے، اور اذان کے کلمات بھی دہرائے جائیں اور اذان کے وقت خاموش بھی رہا جائے، یہ اللہ کے نام کا ادب ہے۔ مسجد میں اور مصلی میں بیٹھ کر کے اذان ہوتے ہوئے زور سے باتیں کرنا جس سے دوسرے لوگوں کا بھی خلل پڑے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ ایمرجنسی میں کوئی بات کرنی ہے تو ایسا حرام و منع بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بات کر رہے تھے ان کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے الفاظ میں بات کرتے، اگر واقعی کوئی دینی بات تھی، ضروری بات تھی، جس کو نماز سے پہلے اذان کے وقت ہی کرنا ضروری ہو گیا تھا، تو چاہیے کہ وہ دھیرے دھیرے کنارے ہٹ جاتے اور آہستہ بات کر لیتے، تاکہ جو ہے مسجد کا بھی ادب کا خیال رہ جاتا، اذان کا بھی خیال رہ جاتا، اور یہ نوبت نہ آتی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو۔ تو دیکھیے اس میں اور جو صاحب ٹوک رہے ہیں ہم ان سے عرض کریں گے کہ ٹوکنے میں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ اپنی بات جو دین کی ہے بہت ہمدردی کے لہجے میں، خیرخانہ انداز میں دھیرے سے کہہ دیا جائے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، لحاظ کر لیں۔ اس کے بعد وہ عمل کریں نہ کریں، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب بعد میں نکل کر کے کہ جماعت میں یہ نہیں سکھایا جاتا اور وہ نہیں کیا جاتا، تو اس سے جو ہے ماحول خراب ہونے لگا۔ تو اس لیے ہم اپنی بات کو اپنے ناک کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کا احترام کرنا چاہیے، وہی الفاظ دہرانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ ایمرجنسی میں کوئی بات کرنا پڑ جائے تو وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں اتنا خیال لیں کہ دھیرے بات کریں، کنارے ہٹ جائیں اگر مسجد وغیرہ میں ہیں، اور کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ باقی وقفے والی جو بات ہے کہ اذان و جماعت میں کتنا وقفہ دے سکتے ہیں، 1-2 منٹ کا وقفہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں دیر تک بیٹھنا جس سے جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے احناف کے ہاں جو ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے کہ مغرب کی نماز فوراً شروع کرنی ہوتی ہے۔
اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد میں دین کی بات کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے عرشی صدیقی سلمہ کا، کہتی ہیں میری بہن نے خواب میں بہت سے انگور دیکھے پیلے پیلے، 2 روپے کلو۔ واہ! خواب میں خود کی شادی دیکھنا کیسا ہے؟ یہ 2 خوابوں کی تعبیر پوچھ رہی ہیں۔ بہن نے جو خواب میں بہت سے انگور دیکھے ہیں 2 روپے کلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مال میں بہت سا نفع ان کو پہنچائے گا۔ جس نے بھی خواب دیکھا ہے تو تھوڑے سے مال میں بہت کثیر نفع ان کو انشاءاللہ ملنے والا ہے، یہ خواب میں بشارت ہے۔ اور خواب میں خود کی شادی دیکھنا یہ بھی اچھا خواب ہے، کیونکہ شادی سکون اور راحت سے، خوشی سے جو عبارت ہوتی ہے، تو خود کی شادی دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی خوشی، کوئی سکون حاصل ہونے والا ہے۔ اگلا سوال جناب محمد حبیب اللہ عالم پور، یہ ان کا جو سوال ہے ایک تفصیلی جواب کا حل طلب ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، میس کا مالک غیر مسلمان ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا گوشت حلال ہے تو انہوں نے بولا اس میں کہاں تک تفتیش کر سکتے ہیں؟ کیا صرف ان کی بات پر یقین کر کے کھا سکتے ہیں؟ ایسے ہی تھوڑے لوگ باہر حلال بول کے بیچتے ہیں، اگر حرام ہو تو بھی؟ KFC اور میکڈونیل کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیجئے۔ ادھر حلال لکھتے ہیں اور تھوڑی جگہ ان کے امپلائز کو پوچھنے پہ حلال بولتے ہیں، اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو 2-4 روز میں اس سے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو ہم اس پہ اپلوڈ کر دیں تاکہ اور لوگوں کو اس سے تفصیل سے معلوم ہو جائے۔ اور بہرحال احتیاط تو کرنا ہی چاہیے، اور یہ غیر اسلامی ممالک میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ایک تفصیلی جواب چند دن میں آ جائے گا۔ ذی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا ہے کہ آپ نے گزشتہ رات جو ہم نے آپ کی ویڈیو سنی ہے، آپ نے 15ویں شعبان کا روزہ بتایا ہے، اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت نہ بھی ہو تو نفل ہونے سے تو انکار بھی نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کا روزہ آدمی نفل کی نیت سے رکھ لے، اور اپنے بزرگان دین فتاوی دارالعلوم وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو مستحب تک کی حد تک سمجھ کر کے رکھا جا سکتا ہے، چونکہ فضیلت والی ایک روایت تو بہرحال موجود ہے، اور چونکہ 15ویں شعبان کے روزے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو اگر مفتی طارق مسعود صاحب کی اپنی یہ کوئی رائے ہو تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے ہم، رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارا جو موقف ہے زیادہ تر اپنے اکابر کا وہ یہی ہے کہ مستحب سمجھ کر کے 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اخت اشتیاق صاحب کا سوال ہے، اگر بھائی کے فون سے چپکے سے ان کے بچوں کی پکچر تصویر لے لیں تو کیا چوری میں آئے گا؟ چوری میں آئے گا؟ یہ بھائی کے فون کو چپکے سے آپ نے لیا اور پھر اس سے ان کے اندر کی چیزیں اپنے موبائل میں اتار لیں تو یہ چوری تو نہیں، لیکن خیانت تو بہرحال ہے۔ ان سے آپ پوچھ لیں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہیں تو گویا اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے، ورنہ اجازت کے ساتھ ہی استعمال کرنا۔ سائل کمنٹ میں کہ مفتی صاحب ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث کے معنی یہ ہے کہ جو بھی حدیثوں کی جو کیٹاگری ہے، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، موضوع حدیث، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ضعیف ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات موضوع من گھڑت کہلائے، بلکہ جو روایتیں نبی کریم علیہ السلام سے ہم تک پہنچتی ہیں، نقل ہو کر آتی ہیں، مصنف تک، صاحب کتاب جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو سند ذکر کی ہے تو اس سند میں بیچ میں کوئی کڑی، کوئی نقل کرنے والا، روایت کو بیان کرنے والا بیچ میں ایسا شخص آ جاتا ہے جس کے تقوی پر، جس کے حافظے پر، جس کے نقل کرنے پر کچھ کلام ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، کسی نے ان پر اعتراض کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے روایت کو جو اس کے واسطے سے آ رہی ہے وہ ضعیف کہلاتی ہے، اور اگر بالکل غیر معتبر شخص ہے تو اس کو موضوع من گھڑت روایت کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ضعیف حدیث کی روایت کا جو حکم ہے وہ یہ کہ اعمال میں تو اس کا اعتبار ہے، مسائل اس سے حل نہیں، اخذ نہیں کیے جا سکتے، حلال و حرام کا فیصلہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، لیکن عمل کی حد تک جو ہے ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ موضوع روایت کسی لائق نہیں ہوتی، نہ عمل کرنا اس پر صحیح ہوتا ہے۔ چلو اگلا سوال ہے جناب محمد رفیق صاحب، کہتے ہیں میں سعودی عربیہ ابہا سے ہوں، اور میرا ایک سوال ہے کہ دعا میں اللہ کی حمد و ثنا عربی اور اردو میں کیسے کریں؟ مثلا جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو شروعات کیسے کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا کیسے کہیں؟ ذرا تفصیل سے بتا دیں، تھوڑا طویل حمد و ثنا۔
حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا شروع کرتے تھے تو فرماتے تھے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، یہ الفاظ کہہ لیں سنت ہے، پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا مانگیں. یا مثلاً آپ اس طرح جو ہے اپنی دعا شروع کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، پھر آگے اپنی دعا مانگیں. اردو میں کہنا ہے تو جو آپ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرے حمد و ثنا ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس طرح کے جملے بول کر کے اپنی دعا شروع کر دیں. تو آگے سوال ہے جناب کمال احمد صاحب کا ہمایوں باغ چمن گنج سے. ان کا سوال آئیڈیو میں ہے، آئیڈیو میں کا سوال ہم نے اتارا ہے. پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، پہلے تو انہوں نے جدید مسائل کی چینل کی تعریف کی، شکریہ ادا کیا، جزاکم اللہ. آپ حضرات کے اس طرح کی ہمت افزائی سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ ہماری بیٹی کے پاس صرف 4.5 تولہ سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، تو کیا اگر 4 تولہ یا 7 تولہ تک سونا ہو اور چاندی بالکل نہ ہو اور کچھ مقدار میں پیسہ بھی خرچ کے علاوہ زائد نہ ہو تو وہ صاحب نصاب میں آئے گا یا نہیں، یعنی اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال یہ کہ اگر اتنا ہی سونا موجود ہو اور چاندی نہ ہو لیکن خرچ کے علاوہ کچھ رقم 5-10 ہزار بینک میں جمع ہو، وقت ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو سونا اور زائد رقم اگر ہے تو کیا نصاب اس میں آ جائے گا، یعنی زکوٰۃ آ جائے گی؟ جی مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں سونے کے لیے نصاب جو بیان کیا گیا وہ 7.5 تولہ سونا بیان کیا گیا ہے، لہذا اگر اس سے کم صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اس کے پھر پیسے نہیں دیکھے جائیں گے چونکہ وزن پورا نہیں ہو رہا ہے، لہذا جو ہے 7 تولے سے کم 7.5 تولے سے کم سونا اگر ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. باقی اگر روپیہ اس کے علاوہ ساتھ میں تو دونوں کو جوڑ لیا جائے گا، لیکن وہ روپیہ اگر اپنے ضروری اخراجات سے زائد ہے، مثلا بینک میں جمع ہے، سال بھر جمع رہا، تو جب سال ختم ہوگا تو اس وقت جو ہے روپے کو بھی جوڑ کر کے پھر ہم چاندی کا نصاب بنا کر کے، جس میں فقیروں کا چونکہ اس میں نفع ہوگا، تو سونا اور جمع رقم ان دونوں کو جوڑ کر کے پھر ہم 2.5% کے اعتبار سے 100 روپے میں 2.5 روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ہوگی. لیکن اگر زائد رقم نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو وہ اگر جب تک 7.5 تولہ کی مقدار نہ پہنچے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور جناب کمال صاحب نے ایک دوسرا سوال جمعہ کے تعلق سے کیا ہے کہ جمعہ میں 12:15 کے بعد سے مسجد میں تقریریں ہوتی ہیں، تو تقریر شروع ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ دوسرے تقریر کے دوران درود شریف یا ذکر وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ درس قرآن وغیرہ کے دوران تو ہم احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن ان تقریروں میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے دین کی بات کوئی بھی ہو تو وہ سنانے ہی کے لیے کہی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو سنایا جا رہا ہے اور وہ عام باتیں ایسی ہیں تو کہ ہمیں اس کی بظاہر اپنے کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، مثلا کوئی عالم ہے یا کوئی خواص لوگ ہیں، تو وہ احتیاط کے ساتھ ایسی جگہ سنت پڑھیں، ایسی جگہ تحیۃ المسجد پڑھیں یا ایسی جگہ بیٹھ کر درود شریف وغیرہ پڑھیں کہ وہ بیزاری اور بے توجہی سامنے نہ آئے، ورنہ جو ہے اس بیان کرنے والے کو بھی ڈسٹرب ہوگا کہ ہم تقریر کر رہے ہیں، لوگ سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی تقریر ہو ہے تو وہ دین ہی کی بات، لہذا دین کی بات کا بھی ادب یہ ہے کہ اس وقت کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی اور عبادت نہ کی جائے. کرنا ہے تو اس کو کہیں کنارے ہی کر کے کرنا چاہیے، کنارے بیٹھ جانا چاہیے، دوسری منزل میں چلے جائیں وہاں کریں. تو اس طرح کوئی بیچ کی شکل بنانی چاہیے، ورنہ یہ بے ادبی میں شامل ہوگا، مناسب نہیں ہوگا. اب یہ ہمارے سوالات کا سلسلہ پورا ہوا. سوالات کی تعداد زیادہ تھی اس لیے وقت بھی کچھ زیادہ لگا، حالانکہ کوشش کی گئی کہ مختصر جواب دیا جائے. بہرحال ہم آپ سے اب رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو ملاقات ہو.